نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الحجر آیت نمبر 26 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سی تھی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا گیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو پیدائش کی بارے میں بتایا کہ کیسے اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کے بارے سے بات کی، تو قرآن میں انسان کو مختلف قسم کی مٹی سے پیدا کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مٹی کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے، بہرحال خشک مٹی کو تراب بولا جاتا ہے۔ تو قرآن میں کئی جگہ پر ترابن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خشک مٹی لی تھی، پھر اس کو گیلی مٹی کی تھی تو اس کو کیا کہا؟ تین، تو آزے یا نون، تین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گوندی ہوئی بدبودار حمائم مسنون، جس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حمائم مسنون کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیا، پھر جب یہ خشک ہو گئی تو اس میں کھن کھن کی آواز آنے لگی، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سلسال۔ اور پھر جب اسے آگ میں پکا دیا جائے تو پھر کیا بولا جاتا ہے؟ کالفخار۔ آپ سورۃ الرحمن میں یہ لفظ پڑھتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی صلصال تھی تو پھر فخار۔ تو یہ انسان کو مٹی سے مختلف قسم کی یعنی کہ ہیبتوں سے گزار کر پھر انسان کو پیدا کیا گیا۔ خشک مٹی سے گیلا مٹی، گیلے سے بدبودار کیچڑ کی ہوئی مٹی، پھر اس سے جب خشک ہو گئی تو کھن کھن بننے والی مٹی یعنی صلصال، پھر اسے آگ میں پکایا گیا تو کل فخار۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ جنات نے جب یعنی کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جب دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانا شروع کیا تو ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا تھا۔ یعنی اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے جو کہ بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہے، یعنی وہ مختلف مراحل سے اس کو جب تیار ہو رہا تھا بندے کی تخلیق ہو رہی تھی تو اس کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہم کوئی چیز پکاتے ہیں تو اس کے لیے آئٹمس تیار کرتے ہیں، پھر جا کے چیز بنتی ہے، تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آ کے بار بار دیکھیں گے، اچھا آپ کیا کر رہے ہو، اب یہ کر رہے ہو، اچھا یہ کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو مختلف شکلوں سے گزار کر پھر پیدا کیا۔ تو اب جب فرشتے نے ابلیس نے یہ سارے مراحل دیکھے تو اس کو ایک قسم کا ایسے لگا کہ میں زیادہ بہتر ہوں، میں تو آج سے پیدا کیا گیا ہوں، اور جبکہ یہ انسان تو کیچڑ بدبودار مٹی تھی، پھر اس میں سے اسمیل آ رہی تھی، پھر یہ خشک ہوئی، پھر یہ اس طرح سے ہوئی، یعنی جیسے کسی انسان کو کسی چیز کو دیکھ کے کراہت سی فیل ہوتی ہے، عجیب سا لگتا ہے، تو انہیں بھی عجیب سا لگنے لگا، اور اس عجیب لگنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کے بارے میں یہ ساری باتیں کی تو اسے عجیب لگا۔ تو جنات کی تخلیق کس سے ہوئی؟ آگ سے، اور انسان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ مٹی سے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیسے کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کہا رب نے اپنے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو جو کہ مٹی سے ہوگا بجنے والی، بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے پورا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم نے اس میں جب میں پورا بنانے کے بعد اس میں روح پھونک لوں گا تو تم نے اسے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ پورا بنانے کے بعد مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کی؟ روح کو پھونکا تھا۔ تو جیسے ہی روح پھونکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا تم نے کیا کرنا ہے؟ سجدے میں گر جانا ہے۔ تو کیا کیا؟ اللہ کے اس حکم پر سارے فرشتوں نے کیا کیا؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر بھی گئے، مگر کون سجدے میں نہ گرا؟ الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے انکار کروایا؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے کہا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اور سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہ ہوا؟ تو اس نے کہا قال لم اقل لیسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، تو ابلیس نے کہا
کہ میں کبھی ایسا نہیں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک بجنے والی مٹی یعنی کھنکھناتی ہوئی بجنے والی مٹی سے بدبودار سیاہ کیچڑ سے پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ کروں۔ تو یعنی یہاں پر ابلیس نے کفر و عناد، حسد اور تکبر کی بنا پر حکم الہی سے سرخوبی کی، یعنی اللہ کا کہنا نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اس بات کے اوپر اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سرے ہوئے گارے سے تو نے اس کو پیدا کیا تھا، جبکہ میں زیادہ بہتر تھا، میں اعلیٰ تھا اور یہ میرے سے بدتر تھا، تو میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس اسے ساری زمین سے جمع کیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ زمین کی مٹی بھی بعض جگہ نرم ہوتی ہے، بعض جگہ سخت ہوتی ہے، بعض جگہ سرسبز ہو جاتی ہے، بعض جگہ بنجر رہ جاتی ہے، کچھ مٹی ایسی ہوتی ہے جو ریڈ کلر کی ہوتی ہے، کچھ براؤن کلر کی ہوتی ہے، کچھ وائٹ کلر کی ہوتی ہے۔ تو ساری مٹیوں میں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر ایک مٹھی کے اندر اس مٹیوں کو جمع کیا اور پھر اس سے بنایا۔ اسی لیے آج انسان کوئی گورا ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی براؤن شکل میں ہے، تو یہ مٹی کے اثرات کی وجہ سے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مختلف قسم کی مٹیوں کو ملا کر پھر پیدا کیا تھا۔ تو اسی طرح آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کے پتلے کو بنایا کہ تب تک چاہا تو یوں ہی بغیر روح پھونکے اسے رکھے رکھا، تو ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے اور اس کو بغور دیکھتا رہا کہ وہ کیا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو خالی پیٹ ہے، اس کے تو اندر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی خالی پتلا ہی بنا ہوا تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، جیسے آپ گڑیا لے آئے، باہر سے تو سب کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اندر اللہ نے کیا پھونکی تھی؟ صرف روح پھونکی ہے۔ تو اس سمجھ گیا کہ یہ اس انداز سے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ پائے گا، یعنی یہ اندر سے کیا ہے؟ کھوکھلا ہے، اندر سے خالی ہے، تو یہ اپنے آپ پر اختیار نہیں رکھ سکے گا۔ اس کو جو جیسے لگائے گا یہ ویسے لگ جائے گا۔ لگ جاتے ہیں کہ نہیں لگ جاتا؟ شیطان کہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو، ہم اس کے پیچھے، میں آپ کو کہتی ہوں یہ کرو، اس وقت آپ میری بات بھی سمجھ لیتے، کوئی اور بات کرتا ہے تو اس وقت آپ کو وہ بات بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے تو تب سب سے بہترین ہے۔ اس کے لیے کیا کرے گا کہ وہ سارا دن کے لیے اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، اشراق کے 2 نفل کے ساتھ مزید 2 نفل پڑھے گا تو اس دن اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، پھر کوئی اس کے اوپر اختیار نہیں رکھ سکے گا۔ دوسری چیز اذکار، جب صبح شام کے اذکار کرے گا وہ کس کی پناہ میں آ جائے گا؟ پھر شیطان اس کے اوپر وار کر سکے گا کہ نہیں کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے، اور جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا تھا۔ یعنی اللہ کے نزدیک جمعے کا دن بہت ہی برکت والا ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت آدم کو جب پیدا کیا گیا کہ ان کا قد 60 ہاتھ بلند تھا۔ ایسے رکھتے جائے 60 ہاتھ رکھے کتنا لمبا ہو جائے گا؟ پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں تو لمبے لمبے قد ہوتے تھے ان کے، اور ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ تھا۔ اسی کے بارے میں مزید یعنی کہ آگے ہم دیکھتے ہیں، اس مکالمے کو آگے دیکھتے ہوئے، قال فخرج منها فإنك رجیم، فرمایا پھر تو اس سے نکل جا، یقیناً تو مردود ہے۔ کس سے نکل جا؟ یعنی جنت سے تو نکل جا، تو کیا ہے؟ اس مقام و مرتبے کے لائق بھی نہیں ہے جو مقام و مرتبہ کس کو حاصل ہوا؟ فرشتوں کو۔ اب تجھے وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا گیا تھا بلکہ تجھے کیا بنا دیا گیا؟ مردود بنا دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک خاص لعنت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے اور مختلف لوگ بھی شیطان کو لعنت و ملامت کرتے رہیں گے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو ابلیس نے کیا کہا؟ اے میرے رب پھر مجھے بھی اس دن تک مہلت دے دے جب تو لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ قال فإنک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا تو بے شک تجھے مہلت میں نے دے دی، الی یوم الوقت المعلوم، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے، یعنی قیامت کے دن تک تجھے مہلت مل گئی، تو جس کو چاہے جیسے چاہے گمراہ کرے، نہ چاہے کر سکتا ہے، جا میں نے تجھے مہلت دے دی۔
قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اس نے کہا ہے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا، یعنی زمین کے اندر ان کے لیے مختلف چیزوں کو ان کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ ان چیزوں میں الجھ کر اپنی آخرت کو بھول جائیں گے. اور پھر کیا کروں گا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہر صورت میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے اچھے ہوتے ہیں، ابھی آپ کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان. یعنی اس کی پوری کوشش ہے کہ آپ کے لیے زمین میں کچھ چیزوں کو مزین خوبصورت کر کے دکھانا. پھر جب آپ کو خوبصورت لگتی ہیں تو آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ تو اچھی ہے. اس نے آپ کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. جب وہ گمراہ کرتا ہے تو پھر آپ کن لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں؟ شیطان کے بندوں میں. اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا کہ یہ میرے مخلص بندے نہیں ہیں. الا عبادک منہم المخلصین، میرے جو مخلص بندے ہیں نا وہ تیری باتوں میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. شیطان کہتا ہے تو خوبصورت نہیں ہے، یہ بنا لے وہ بنا لے یہ کر لے. اب دیکھیں پلکیں بنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلیچے کروا رہے ہیں، اور یہاں پہ اپر لپس بنوا رہے ہیں، کبھی کچھ کروا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں میرے نیلز بڑے ہو جائیں گے تو میں خوبصورت لگوں گی، کبھی کہتے ہیں میں میک اپ کر لوں گی تو خوبصورت بنوں گی. یہ کون گمراہ کر رہا ہے؟ شیطان ہی گمراہ کر رہا. اب اس گمراہی میں کون نہیں آتا؟ مخلصین. اللہ کے مخلص بندے اس باتوں میں نہیں آتے، وہ شیطان کی باتوں کو طرف توجہ ہی نہیں دیتے. قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ سیدھا ہے جو مستق آتا ہے. یعنی میں نے اپنے مخلص بندوں کے لیے جو راستہ چنا ہے انہیں وہ بتا دیا ہے. کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کون سا صراط مستقیم ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، کہ وہ راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون کون سے ہیں؟ انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا. ہم انبیاء میں سے نہیں ہو سکتے، چاہیں تو شہداء میں سے ہو سکتے ہیں، صدیقین میں سے بھی بن سکتے ہیں، صالحین میں سے بھی بن سکتے ہیں. 3 تو ہمارے پاس کیٹیگری ہے نا. ہم ان میں سے بن جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ یہی سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی طرف ہم جائیں گے. اور صراط مستقیم کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نشانی بتائی تھی؟ سیدھی لائن کھینچی، پھر اس کے گرد تیری میری لائنیں کھینچی، کہا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ کیا ہے؟ جنت کی طرف جاتا ہے، اور یہ جو ٹیڑے میرے راستے ہیں یہ کیا ہے؟ شیطان کے گمراہ والے راستے ہیں. یہ تمہیں ان راستوں کی طرف لگاتا ہے، کبھی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، کبھی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، کبھی کہتا ہے ادھر آ جاؤ. وہ مختلف راستے اس نے بنا کر ہمارے لیے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے اور اسی راستے کی طرف وہ آئیں گے جو میرے مخلص بندے ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور نہیں ہے، کوئی غلبہ نہیں ہے، مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے گا وہ ضرور کیا کروں گا ان کے ساتھ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، انہیں بھی اور تجھے بھی سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی شیطان کی باتوں میں آ کر جو اپنے آپ کو گمراہ کے راستے پہ چلا دے گا، اللہ کہہ رہا ہے اس سے بھی اور شیطان تجھے بھی میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا. یہ میرے وعدے کی جگہ ہے. یعنی ان لوگوں کے ساتھ میرا وعدہ کیا ہے؟ یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. کون سی جہنم میں؟ لہا 7 ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازہ بھی نہیں ہے. جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے ہر نیکی کرنے والے کو پکارا جائے گا. کون سا ایسا شخص ہے جسے 8 دروازے پکارے جائیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بتا رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں سے کسی کو کہیں سے بلایا جائے گا، کسی کو کہیں سے، تو کون بولے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق بولے تھے کہ اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ ہاں مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں شامل کر دو کہ 8 دروازے ہمیں بلائے جائیں، نہ کہ ان 7 دروازوں کا جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو شیطان کی گمراہ کرنے پر گمراہ ہو گیا اس کے لیے کیا ہے؟ لہا 7 ابواب، اس کے لیے تو جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے. یعنی کوئی جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہوگا، کوئی غیبت کرنے والوں کے لیے ہوگا، کوئی فلاں گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگا. تو جس طرح روزے دار کے لیے ہے، صدقہ کرنے والوں کے لیے دروازہ ہے، اسی طرح گناہ میں بھی گناہ کرنے والوں کے لیے دروازے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم ان دروازوں سے محفوظ فرمائے اور یہ انسان کے اعمال کے مطابق اس کو اس دروازے سے گزارا جائے گا. اب ہمارے دل میں کون سی خواہش پیدا ہو رہی ہے؟ جنت کے دروازے یا جہنم کے دروازے؟
8 دروازوں میں سے اللہ ہمیں بھی بلا لے، تو پھر اس کے لیے کوشش بھی تو کرنی پڑے گی، محنت بھی تو کرنی پڑے گی۔ بغیر محنت کے تو کوئی فرسٹ آتا ہی نہیں ہے، تو محنت کرتا ہے تو فرسٹ آ جاتا ہے۔ ہم جنت کے لیے محنت کریں گے۔ دیکھیں اس دنیا میں بھیجے اسی لیے گئے، یہ عارضی دنیا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، آج ہوں کل نہیں ہوں، کل ہوں تو پرسوں تک نہیں ہوں، کبھی نہ کبھی تو میں نے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، تو پھر میری آخری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ وہ جنت میں چلی گئی تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں گی، اور اگر جہنم میں چلی گئی تو کتنے دن تک عذاب بھگتنا پڑے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اس سے ہم بچا لیں۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کے اپنے پاس والا گھر نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔